قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ نے پوری دنیا کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس خطرناک جنگ میں کون سا ملک کس ملک کا ساتھ دینے جا رہا ہے، یہ اس وقت انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل سوال ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا تیل کے ذخائر پر کنٹرول دونوں ممالک کے مابین تنازع کی اصل وجہ ہے؟ کیا تیل کے ذخائر جنگ کا موجب بن سکتے ہیں؟ اگر تیل کی لڑائی نہیں ہے تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس ممکنہ جنگ میں کون سے طاقتور ممالک مسلمان ملک آذربائیجان کے ساتھ ہیں اور کون سے طاقتور ممالک عیسائی ملک آرمینیا کے ساتھ ہیں؟ اصل لڑائی ہے کیا؟ ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قراباخ کا تنازع 30 سال سے چلا آ رہا تھا، اور اس سال دونوں ملکوں کے سرحدی تصادم نے اس تنازع کی سنگینی اس قدر بڑھا دی ہے کہ مکمل جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو، بھارتی بکاؤ میڈیا نے یہ خبریں یہاں تک چلانی شروع کر دی ہیں کہ پاک فوج آذربائیجان کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے اور اس جنگ میں آرمینیا کے خلاف لڑ رہی ہے۔ 1990 کی جنگ کے بعد بھی دونوں ملکوں میں سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس بار یہ تصادم پورے بارڈر پر ہے اور دونوں طرف سے توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل جنگ کو سفارتی ذرائع سے ٹالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع میں ترکی، روس اور ایران کا کردار اہم ہے، جو مشرق وسطیٰ اور یورپ میں کئی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں، لیکن اس تنازع میں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ دوستو، ماسکو آرمینیا کا دفاعی پارٹنر ہے اور روس کی شراکت داری آرمینیا کے لیے لائف لائن جیسی اہمیت رکھتی ہے، جبکہ ترکی ہم نسل آذربائیجان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اگر آذربائیجان اور آرمینیا میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو ترکی اور روس بھی اس میں کود سکتے ہیں اور جنگ کے اثرات اس خطے سے باہر دور تک جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، مسلم ممالک کا نئے اتحاد میں پاکستان ترکی کا دفاعی پارٹنر بھی ہے۔ مطلب اگر ترکی کے ساتھ کسی بھی ملک کی جنگ ہوتی ہے تو پاک فوج ترکی کی مدد کرے گی، اور اگر پاک فوج پر کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ترکی ہر طرح کا دفاعی تعاون پاکستان فوج کے ساتھ کرے گا۔ اب اگر ترکی آذربائیجان آرمینیا جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر پاکستان ترکی کی مدد کے لیے ضرور جائے گا، لیکن اگر وہاں روس جیسا ملک بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہوا تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی۔ خبریں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ آرمینیا کا ساتھ دینے کے لیے فرانس اور روس کی فوجیں بہت جلد آرمینیا پہنچنے والی ہیں، جس کے بعد آرمینیا کا مقابلہ صرف آذربائیجان ہی نہیں بلکہ ترکی، ایران اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوستو، قفقاز جنوب مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک اہمیت کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس پر کنٹرول کے لیے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے رہے ہیں۔ آج کا آذربائیجان اور آرمینیا اسی خطے میں واقع ہیں، اور 1920 میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں اس کا حصہ بن گئے۔ نگورنو قراباخ میں آرمینیائی آبادی کی اکثریت تھی، لیکن سوویت یونین نے اسے آذربائیجان کے کنٹرول میں دیا۔ نگورنو قراباخ کے آرمینیائی باشندے آذربائیجان سے نکل کر آرمینیا میں جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو سالوں بعد یہ دونوں ممالک ایسی خون ریز جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا تیل کے ذخائر پر کنٹرول دونوں ممالک کے مابین تنازع کی اصل وجہ ہے، یا اس جنگ کا اصل ٹارگٹ ترکی ہے؟ کہیں اس جنگ کے پس منظر میں یہودیوں کا ٹارگٹ ایران اور ترکی ہی تو نہیں؟ دوستو، آذربائیجان کے دارالحکومت باکو شہر کے وسط میں کھڑی شعلے کی شکل سے مشابہت رکھتی 3 عمارتیں فلیم ٹاورز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے قدیم شہر کی تاریخ اور اس کے مزاج کی عکاس ہیں جسے شعلوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑی علاقے میں از خود آگ بھڑک اٹھتی تھی اور یہاں
زرتشت دور کے ہیکل آج بھی موجود ہیں جہاں مقدس آگ جلائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آذربائیجان کا نام اور آگ سے اس کی نسبت بھی وہیں سے آئی ہے۔ تاہم ایک خیال ہے کہ باکو میں مختلف مقامات پر خصوصاً پہاڑی علاقوں میں از خود بھڑک اٹھنے والی آگ کا موجب اس شہر میں پائے جانے والے تیل اور گیس کے ذخائر ہی ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زائد تیل باکو سے نکالا جا رہا تھا۔ آج بھی باکو دنیا کی تیل کی کل کھپت کا 5واں حصہ پیدا کرتا ہے۔ تیل کے پیسے نے باکو اور آذربائیجان کو ترقی اور خوشحالی دی ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سن 1990 میں آزاد ہونے والی چھوٹی سی ریاست آذربائیجان نے تیل سے حاصل ہونے والی دولت سے گزشتہ برس میں خوشحالی کی منازل انتہائی تیزی سے طے کی ہیں۔ دور حاضر کے باکو میں اس کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ ناگورنو قرباخ کا یہ علاقہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہمیشہ سے ایک متنازع علاقہ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس پہاڑی علاقے پر جاری تنازع کے باعث کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں، جبکہ سن 2016 میں ایک 4 روزہ بڑی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے اور دونوں اطراف جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ناگورنو قرباخ کا علاقہ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا حالیہ جنگ کے پیچھے تیل اور گیس کے ذخائر کا حصول مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیل کے پیسے سے حاصل ہونے والی دولت اور طاقت نے آذربائیجان کی حوصلہ افزائی کی ہو اور وہ ان علاقوں کو آزاد کروانا چاہتا ہو جو آرمینیا نے سن 1994 میں قبضے میں لے لیے تھے؟ ایک عالمی جریدے کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق آذربائیجان روزانہ 8 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار کرتا ہے اور یورپ اور وسطی ایشیا کو تیل برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے نتیجے میں آذربائیجان پائپ لائنوں کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے انہیں بند بھی کر سکتا ہے۔ ریڈیو فری یورپ ریڈیو لبرٹی کے مطابق ایسی صورت میں یورپ کو تیل کی ترسیل فوری طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ باکو سے ترکی کے علاقے سہیان کے درمیان پائپ لائن 1 کروڑ بیرل تیل روزانہ ترسیل کرتی ہے، جس کا بڑا حصہ یورپ اور کچھ اسرائیل کو جاتا ہے۔ تاہم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تیل اور گیس کے ذخائر براہ راست ناگورنو قرباخ تنازع پر جنگ کا موجب نہیں ہے۔ اگر تیل کے ذخائر دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا سبب نہیں تو پھر رولا کیا ہے؟ تجزیہ نگار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی کی وجہ ناگورنو قرباخ پر کنٹرول اور آذربائیجان کے علاقوں پر مقامی آرمینی آبادی کا قبضہ ہے۔ ناگورنو قرباخ بنیادی طور پر آذربائیجان کی سرحد کے اندر ایک علاقہ ہے، لیکن یہاں پر آبادی کی اکثریت آرمینی ہے جو کہ آرمینیا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تاہم عالمی سطح پر اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ترکی آذربائیجان کا اہم ترین اتحادی ہے، اس لیے ترکی نہیں چاہتا کہ ایک ایسے ملک کو غیر مستحکم کیا جائے جس کی سرحدیں ترکی کے ساتھ بھی ملتی ہوں اور وہ مسلم ملک بھی ہو اور سونے پر سہاگا کہ تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال بھی ہو۔ یہی وجہ ہے ترکی کسی صورت نہیں چاہتا کہ آذربائیجان پر غیر مسلم طاقتیں دھاوا بولیں اور آذربائیجان پر قبضہ کریں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی جنگ ہوئی تو ترکی، پاکستان اور ایران مل کر غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔